بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی ویڈیو میں حضرت سلخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب پر بات کی تھی۔ آج ہمارا موضوع آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کی راجہ امروٹ سے جنگ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش اور پیدائش کے بعد کے پہلی کرامت ہے۔ یہ واقعات تذکرہ سلطانیہ سے لیے گئے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ ایک باشرع پرہیزگار نیک وصف خاتون تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے بیٹی کی ولادت سے قبل ہی الہام و کشف کے ذریعے رب تعالیٰ نے خبر سنائی کہ آپ کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوگا، اور اس کا تذکرہ حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ سے گوش گزار کیا۔ حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ فوج میں سپاہ گری کے فرائض ادا کرتے تھے۔ فوج میں کئی اپنے جوہر دکھائے۔ مغل شہنشاہ شاہ جہان نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے منصب دار مقرر کر دیا۔ حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ دین سے رغبت رکھنے والے عالم و فاضل اور حافظ قرآن بھی تھے۔ اپنی زوجہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے جب اپنے بچے کے متعلق سنا تو دل میں محبت الہی جوش زن ہوا۔ دل و دماغ میں افکار آشکار ہوئے کہ بیوی خدا دوست ہو اور اس کا شوہر غفلت میں مبتلا ہو۔ نتیجتاً آپ رحمۃ اللہ علیہ نے منصب داری چھوڑ کر دنیا ترک کر دی۔ تنہا گھوڑی پر سوار ہتھیار لگائے ریاست چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ ملتان پہنچے۔ رحمۃ اللہ علیہ کے ملتان پہنچنے سے قبل ناظم ملتان کو سلطنت دہلی کی جانب سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش کا حکم پہنچ چکا تھا۔ جب ناظم ملتان نے حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ مبارک، لباس، آلات جنگ اور سواری کی گھوڑی سون پری دیکھی تو اصل حالات دریافت کیے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اصل حالات پس پردہ رکھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں ایک مکان کے اندر یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ آخر ایک ولی اور بارگاہی الہی کے خاص بندے ہوئے۔ چند ماہ بعد راجہ امروٹ اور صوبے دار ملتان میں جھگڑا ہوا، نوبت لڑائی تک جا پہنچی۔ ملتان کے صوبے دار نے راجہ امروٹ پر حملہ کرنے کی تیاری کی، مگر اس نے اس کام میں شرکت کے لیے حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کو یاد نہ کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طور پر گھوڑی پر ضروری اسباب باندھا، ہتھیار لگا کر سوار ہوئے اور ملتان کے صوبے دار کے پاس پہنچ گئے۔ کار خدمت کے لیے کہا۔ صوبے دار نے پوچھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کس برادری میں شامل ہو کر فوج کے ساتھ شریک ہوں گے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جو کچھ مجھ سے ہوگا میں اکیلا ہی خدمت سر انجام دوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن کر کچہری میں موجود تمام آدمی مسکرائے۔ صوبے دار نے کہا، کوئی مضائقہ نہیں، جس طرح یہ مرد کہے اسی طرح کرنا چاہیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ راجہ امروٹ کی تصویر دے دیں، علاوہ ازیں میرے ساتھ ایک وہ شخص روانہ کرے جو مجھے راستہ بتا سکے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سلام کہہ کر اللہ کے بھروسے سے روانہ ہوئے۔ روڈ کے قلعہ کے قریب پہنچ کر ساتھی کو رخصت کر دیا اور خود شہر کی جانب چل پڑے۔ شہر کے دروازے پر پہنچ گئے۔ لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایلچی سمجھا، اس لیے بلا روک ٹوک راجہ امروٹ کی کچہری میں پہنچ گئے۔ گھوڑی کو ایک جگہ کھڑا کیا۔ آپ رحمۃ اللہ نے تمام حاضرین کچہری کے لباس اور ان کی ہیبت کا بغور جائزہ لیا۔ جب راجہ کے قریب پہنچے اور محسوس کیا کہ یہاں سے راجہ پر وار ہو سکتا ہے، میان سے تلوار نکال لی اور ایک ہی وار سے راجہ امروٹ کا سر کاٹ کر اٹھا لیا۔ گھوڑی پر سوار ہوئے، اتنے میں کہرام مچ گیا۔ شہر کے دروازے بند کر دیے گئے۔ ذات باری تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی گھوڑی سون پری کو ایسی توفیق عطا فرمائی کہ قلعہ کی ایک دیوار پر سے صحیح سلامت کود گئی۔ حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے صوبے دار کے پاس
راجہ امروٹ کا سر لے کر آئے۔ صوبیدار کا لشکر ابھی راستے میں ہی تھا کہ یہ عجیب کام ظہور میں آیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ صوبیدار نے حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا حلیہ مبارک اور آپ کی گھوڑی کی تصویر کے علاوہ اس مخصوص واقعہ سے متعلق معلومات بادشاہ دہلی کی خدمت میں روانہ کی۔ بادشاہ دہلی نے ان تصویروں کو دیکھا، واقعہ سنا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام معلوم کیا تو اسے یقین ہو گیا کہ اس گھوڑی پر سوار حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ ہی ہیں۔ اسے یہ بھی تسلی ہوئی کہ یہ کام بفضل الہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہی کیا ہے۔ شہنشاہ دہلی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس جواں مردی پہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے شور کوٹ کے قریب واقع قلعہ کہرگان اور کئی ہزار بیگھے زمین حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کو انعام کے طور پر دے دی۔ صوبیدار ملتان نے اپنی جانب سے ایک گاؤں بوسن آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مستقل رہائش شور کوٹ میں اختیار کی۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ انگا سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہیں شور کوٹ میں رہائش پذیر ہوئیں۔ رب العالمین جس کو چاہے اور جس عمر میں چاہے اسے اعلیٰ و عرفہ مقام سے نواز دیتا ہے، اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ ذات باری تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدائشی طور پر اپنا نبی مقرر فرمایا۔ ذات باری تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ رب کائنات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جس کو چاہے پیدائشی طور پر اپنا ولی بنا دیتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بھی اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ذات باری تعالیٰ نے پیدائشی طور پر ولایت کے خاص مقام و مرتبہ سے نوازا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا اس دنیا میں ظہور سن 1039 ہجری بمطابق 1629 عیسوی میں ہوا۔ آپ کی پیدائش کا مہینہ عام طور پر شعبان المعظم شمار کیا جاتا ہے۔ اس زمن میں روایت مشہور ہے کہ آپ شیر خارگی میں رمضان المبارک کے ایام میں والدہ کا دودھ بھی نہیں پیتے تھے۔ مناقب سلطانی اور تذکرہ سلطانیہ میں تحریر ہے کہ حضرت سلطان العارفین مادرزاد ولی اللہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ازلی فیض حاصل تھا اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش ہوئی۔ جناب غوث پاک حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی ماہ رمضان میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتے تھے، سحری اور افطاری کے اوقات میں دودھ پیتے تھے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ماں کی گود میں پرورش نصیب فرمائی رحمۃ اللہ علیہ جو خود بھی ولیہ کاملہ کے مقام کی حامل تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کو ذات باری تعالیٰ نے اپنے ولی کامل کی پرورش کی جو ذمہ داری سپرد فرمائی، اسے مائی صاحبہ نے اعلیٰ طریق پر سر انجام دیا۔ نتیجتاً ایک پیدائشی ولی کامل کا اسم مبارک نہ صرف زندہ ہے بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سلطان الفقراء کے مقام پر براجمان ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا ہے۔ اسی بنا پر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اپنی کتاب محقق الفقراء میں فرماتے ہیں: رحمت و غفران بود بر راستی، راستی از راستی آ راستی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ آئندہ ملیں گے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بچپن کی کرامات کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔